Dear students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the last lecture, we have discussed about Mansabdari system, which was introduced by 3rd Mughal Emperor Jalaluddin Muhammad Akbar in 1575, in which we have discussed that Mansab means position or rank, and during the Mughal Empire, officials were termed as Mansabdars, and Mansabdars were divided into 3 categories. First one was termed as Emir Umda, second one Emir, and third one Mansabdar. जो ये मनसबदार थे इन्हें 2 तरह की सैलरीज मिलती थी. एक वो मनसबदार थे जिन्हें कैश सैलरी मिलती थी, उन्हें नकदीस कहा जाता था, और दूसरे वो जो जागीर लेते थे इन प्लेस ऑफ कैश, उन्हें जागीरदार कहा जाता था. और हमने ये भी पढ़ा कि जहांगीर ने कुछ इस सिस्टम में चेंज लाई, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड 2 अस्पा सी अस्पा. एंड with the passage of time, when Aurangzeb ascended the throne, उसके पीरियड में जो ये मनसबदार थे, इनकी जो नंबर था उनका इंक्रीज हो गया. मनसबदार ज़्यादा बढ़ गए और जागीर जो थी वो कम रहेगी. इसलिए औरंगज़ेब ने चाहा कि मैं इस रिक्रूटमेंट पर चेक करूं थोड़ा, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हुए, और अल्टीमेटली जो ये मनसबदारी सिस्टम था, it cracked during the Aurangzeb's period and came to an end. Today we will discuss another topic, that is ज़ाबती और बंदोबस्त सिस्टम. ज़ाबती सिस्टम और जिसको बंदोबस्त सिस्टम कहा जाता है. ये ज़ाबती सिस्टम was introduced by efficient land revenue officer और दीवान of अकबर, that's राजा टोडरमल ने शुरुआत किया. Todermal framed a regulation or standard system of revenue administration that was termed as ज़ाबती सिस्टम, और जिसको बंदोबस्त सिस्टम कहा जाता है. इस सिस्टम के तहत लैंड वाज एक्यूरेटली सर्वेड, लैंड को अच्छी तरह से ज़मीन का तखमीना लगाया जाता था. न्यू जामा वाज प्रिफ्यूर्ड. इसमें ये 2 टर्म्स आते हैं लैंड रेवेन्यू में मुगलिया में, एक जामा, एक टर्म जिसको जामा कहते हैं, एंड दूसरा हासिल. 2 टर्म्स. हासिल मीन्स अमाउंट रिसीव्ड एंड कलेक्टेड, जो अमाउंट हम लेते हैं कलेक्ट करते हैं, एंड जामा मीन्स अमाउंट एसेस्ड, फिर इसी का तखमीना लगा हुआ. 2 टर्म्स, जामा एंड हासिल. हासिल मीन्स अमाउंट रिसीव्ड एंड कलेक्टेड, एंड जामा मीन्स, जामा का मतलब है अमाउंट एसेस्ड. टोटल में अब तक जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो वही शेर शाह का चल रहा था, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह, वही आगे जा रहा था. मगर उसके बाद व्हेन इन 1580 राजा टोडरमल बिकेम द दीवान, ही रिफॉर्म्ड द सिस्टम, और इसी सिस्टम के तहत इसने पहले ज़ाबती सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, और इसी ज़ाबती सिस्टम के तहत राजा टोडरमल इंट्रोड्यूस्ड न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ आईनी 10 साल. आईनी 10 साल उसने इंट्रोड्यूस कराया. आईनी 10 साल उसने इंट्रोड्यूस कराया इन 1580. 1580 में राजा टोडरमल ने आईनी 10 साल इंट्रोड्यूस कराया. इस आईनी 10 साल सिस्टम के तहत राजा टोडरमल डिवाइडेड लैंड इनटू 4 कैटेगरीज. उसने ज़मीन को 4 हिस्सों में तकसीम किया. पहला जो हिस्सा था ज़मीन का, उसको पोलज कहा जाता था, POLAJ, पोलज. ये ज़मीन जो थी इसको पोलज कहा जाता था. जो ये ज़मीन थी, इट वाज कल्टिवेटेड एनुअली. इस ज़मीन में हर साल फसल उगाई जाती थी विदाउट एनी ब्रेक. इट वाज टर्म्ड एज पोलज. दूसरा जो था ज़मीन का हिस्सा, दूसरी कैटेगरी, उसको पारौती कहा जाता था. पारौती. जो ये पारौती सिस्टम था, पारौती लैंड थी, इसको कल्टीवेशन करने के बाद, इस पर फसल उगाने के बाद 1-2 साल इसको छोड़ दिया जाता था. इट वाज, उसको छोड़ दिया जाता था, और
2 سال کے بعد جب اس میں فرٹیلٹی آتی تھی اس کو پھر اس پر کلٹیویشن شروع ہو جاتی تھی. ہو گئے 2. جو تیسرا حصہ اس لینڈ کا تھا، تیسرا حصہ اس کو چاچر کہا جاتا تھا. CHACHAR. جو یہ چاچر تھی، چاچر لینڈ، اس زمین پہ کلٹیویشن کرنے کے بعد، فصل اگانے کے بعد 5 سال تک اس کو زمین کو چھوڑ دیا جاتا تھا انکلٹیویٹڈ، اور 5 سال کے بعد اس کو پھر انڈر کلٹیویشن لایا جاتا تھا. تو پولٹ، پاروتی اور چاچر. اور جو 4th ون جو لویسٹ کیٹیگری زمین کی تھی ایز پر ٹوٹل مل کے سروے کے حساب سے، دیٹ واز بنجر زمین. جو آج بھی ہم مانتے ہیں بنجر زمین جو ہے اس پہ ہم اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں. جو یہ بنجر زمین تھی اس پر 1 سال کلٹیویشن کرنے کے بعد اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا تھا 5 سال سے زیادہ 7 سال 8 سال کبھی 10 سال. ستیش چندرا نے لکھا ہے، ہی روٹ 2 بکس اس نے لکھی، 2 والیوم کی کتابیں، ایک سلطنٹ پیریڈ کے بارے میں اور دوسرا مغلیہ دور کے بارے میں. اس نے لکھا ہے کہ یہ جو بنجر زمین ہے اس پر کبھی ہوتی ہی نہیں تھی کلٹیویشن. اب یہ بنجر زمین جو تھی اس کو 5 سال یا 10 سال ان بٹوین، ان 2 کے درمیان اس کو اس بنجر زمین کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اور پھر فار دی پراپر میجرمنٹ کے لیے ان 1588 1588 میں 1588 راجا ٹوڈرمل انٹروڈیوسڈ یونیفارم میجرمنٹ سسٹم. یونیفارم میجرمنٹ سسٹم اس نے انٹروڈیوس کرایا 1588 میں، ان 1588. اس کا نام الہی گاجا رکھا گیا. الہی گاجا اس کا نام رکھا گیا زمین کی میجرمنٹ کے لیے. یونیفارمٹی دکھائے گی کہ ہر جگہ یہی گاجا استعمال ہوگا. جو یہ گاجا تھا، یہ گاجا 41 ڈیجٹس کا تھا، 41 ڈیجٹس کا تھا اینڈ اٹ واز 33 انچز. الہی گاجا 41 ڈیجٹس کا تھا اینڈ 33 انچز. اوکے، یہ اب تک تھا. اور اس کے بعد کچھ ایسی فصلز بھی تھی، ایسے جیسے آئل، کاٹن تھا، آئل سیڈز تھے، انڈیگو تھا، شوگر کین تھے. یہ وہ ٹرمڈ ایز کیش کراپس. کیش، ان کو کیش کراپس، they were charged in these کراپس جو تھے ان کو چارج ان کیش کیا جاتا تھا اور انہیں اسی لیے کیش کراپس بھی کہا جاتا تھا. ضابطی سسٹم کے علاوہ اور بھی ایسے ریونیو سسٹمز تھے جو مغل امپائر کے دوسرے حصوں میں پریویل ہو رہے تھے. ان میں جو تھے، ایک تھا بتائی سسٹم، کانکوت سسٹم اور ناسک سسٹم. بتائی سسٹم، کانکوت سسٹم اینڈ ناسک سسٹم. یہ ضابطی سسٹم کے علاوہ باقی سسٹمز تھے جو مغل امپائر کے چھوٹے چھوٹے پروونس میں پریویل ہو رہے تھے. اوکے، دس واز ضابطی سسٹم. اس کے بعد during the Akbar's rule there were 9 famous scholars in Akbar's court. اکبر کے کورٹ میں 9 famous scholars تھے جن کو 9 جولز کہا جاتا تھا. 9 جولز انہیں کہا جاتا تھا، یا ہندی میں ان کو 9 رتناز کہا جاتا تھا. وہ اکبر کے بہت کلوز سمجھے جاتے تھے. ایون کہ وہ ڈیسیجن میکنگ پالیسی میں یا اکبر کو کوئی مشورہ دینا اس میں ان کا ہاتھ پیش رہتا تھا. جو یہ 9 تھے ان میں سب سے پہلا تھا ملا دو پیازا. اس کا نام کیا تھا؟ ملا دو پیازا. یہ بہت قابل اور ذہین آدمی تھے. اس کا پیازا اس لیے نام پڑا کیونکہ کہا جاتا ہے یہ واز ویری فونڈ آف اونینز. جو پیاز تھے ان کے ساتھ اس کی بہت زیادہ بنتی تھی. اینڈ سیکنڈ ون واز عبد الرحیم خان خانہ. عبد الرحیم خان خانہ یہ بھی ان 9 جولز میں آتے تھے. عبد الرحیم خان خانہ جو تھے وہ بیرم خان کے بیٹے تھے، بیرم خان کے بیٹے تھے. اور جو تذکیہ بابر نے خود لکھی ہے اس کو اس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا پرشین میں. اور یہ واز اسکالر آف پرشین، ترکی اینڈ ہندی. تھرڈ ون واز تانسین دا فیمس میوزیشین. تانسین یہ فیمس میوزیشین تھا. اس کا اصلی نام رام تانو پانڈے تھا. تانسین کا اصلی نام رام تانو پانڈے تھا. اس کو پھر لقب ملا تانسین، فیمس میوزیشین. فورتھ ون راجا ٹوٹر مل جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، دا فیمس لینڈ ریونیو منسٹر تھا، وہ دیوان تھا. وہ بہت اچھا کام کیا اس نے مغلیہ دور میں. اس کا بہت ہی بڑا ہاتھ رہا ہے لینڈ ریونیو کے بارے میں.
پھر بیربل کے بارے میں ہم آئے دن پڑھتے ہی رہتے ہیں، بہت ہی قابل آدمی تھے اور بہت ہی اکبر کے نزدیک سمجھے جاتے تھے۔ پھر حمیر ہامن، جو حمیر ہومن ہیں، جو مغلیہ دور میں سکول چلتے تھے، حمیر ہامن واز ہیڈ آف دوز سکولز، اس کو اکبر نے نامنیٹ کیا تھا، ان سکولوں کا ہیڈ ہوتا حمیر ہومن۔ پھر ابو الفضل دا کورٹ ہسٹورین آف اکبر، ابو الفضل فیمس ہسٹورین، اور اس نے جو کتابیں لکھی ہیں، ابو الفضل نے آئینی اکبری اور اکبر نامہ، اسی نے آتھر آف آئینی اکبری اینڈ اکبر نامہ، ان دو کتابوں کا وہ آتھر ہے۔ پھر ہے مان سنگھ، اس کی میٹریمونیل ریلیشن تھی اکبر کے ساتھ اور بہت ہی بھروسے مند اکبر کا تھا یہ مان سنگھ، اور فوج کا کمانڈر بھی اس کو اکبر نے پھر بنایا۔ پھر فیضی ہے، جو فیض 9th ون، یہ فیضی ابو الفضل کا بھائی تھا، اور اس نے ایک ہندی کتاب فیمس لیلاوتی کو ٹرانسلیٹ ان پرشین میں کیا تھا۔ جو 9 جیولس تھے، یہ اکبر کے کورٹ میں ہمیشہ رہتے تھے اور اکبر کو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں اس کی مدد بھی کرتے تھے۔ سو آج ہم نے ضابطے سسٹم اور بندوبست سسٹم کے بارے میں پڑھا، اور یہ جو 9 جیولس اکبر کے کورٹ میں رہتے تھے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے جو لیکچر ہوگا اس میں ہم کوئنز کے بارے میں پڑھیں گے اور لیٹر مغلز کے بارے میں پڑھیں گے۔